اپنی کہانی کہنا کچھ آسان کام نہیں ہے، اور پھر کہانی بھی ایسی جو دہائیوں پہ ڈیکیڈز پہ محیط ہے۔ کوشش کرتا ہوں، میں خیال ہے کوئٹہ سے جہاں ہوش سے محلہ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کوئٹہ بڑا ایک پرامن، بڑا حسین شہر ہوا کرتا تھا۔ اب اس کو بھی وہی کثرت آبادی وغیرہ وغیرہ کا زہر کھا گیا۔ بڑا سکون ہوا کرتا تھا، اب ٹریفک جام رہتا ہے۔ بہرحال جب ہم بچے تھے تب تو موسم بھی بہت شدید تھے، سردیاں آتی تھیں، برفیں گرتی تھیں، اسکول میں پڑھتے تھے، اور ہر بچے کی طرح خاص طور پہ سردیوں کے دنوں میں صبح لحاظ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن جانا ہوتا تھا۔ میں پہلے گرامر سینٹ فرانسس گرامر اسکول میں رہا، پھر مسلم پبلک اسکول میں پڑھا، پھر فائنلی اسلامیہ پبلک اسکول میں آ گیا اور وہیں سے میٹرک کیا۔ اسکول کے دنوں میں کوئی چھٹی میں غالباً میں نے ایک حرکت کی۔ میرے دوستوں کو کہانی سنانے کو دل چاہا، میں نے کہا کہانی تو سنیں گی نہیں، تو میں نے اسے خواب کا نام دے دیا۔ میں نے ایک خواب دیکھا، اور جو اس دور کی فلمیں اور کہانیاں تھیں ان سے متاثر ہو کے ایک کہانی شروع کی۔ دوست دلچسپی سے سن رہے تھے، میری کہانی طویل ہوتی چلی گئی، ریسیس کا ٹائم ختم ہو گیا، تھوڑی دیر اسکول کے بعد بھی سنی، پھر بھی کہانی ختم نہ ہوئی، اور یہ سلسلہ کوئی 4-5 دن چلا۔ تو ایک دوست نے کہا کہ تم شرم کرو، اب کہانی سنانی ہے تو کہانی کے نام سے سنا دو، اتنا لمبا خواب تم نے کہاں دیکھا۔ تو ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے، اور پھر وہ کہانیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ مجھے یاد آیا ہمارے اردو کے استاد ہوتے تھے مولانا نذیر حسن، لکھنؤ کے تھے غالباً۔ ان کے لینگویج آئیو جائیو کریو بھی اس میں شامل تھے الفاظ، تو ہم نے اسٹوڈنٹس آپس میں ان کا نام رکھا ہوتا مولانا کریو۔ ایک دن ان کے پیریڈ میں نے مضمون لکھنا شروع کیا، مولانا کریو کی سوانح عمری۔ وہ غالباً بھانپ گئے، بیچ بیچ میں دیکھتے رہے، اور پیریڈ ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے انہوں نے آ کے میرے ہاتھ سے وہ کاپی اٹھا لی، جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھے، کاپی دیکھی، اور پھر کہنے لگے پیریڈ کے بعد تم نہ جانا۔ پیریڈ کے بعد ریسیس تھی غالباً۔ اب وہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ہم نے کہا اب تو خوب ڈنڈے پڑیں گے۔ خیر میں رک گیا، میں اور وہ تھے کلاس روم میں۔ انہوں نے پورا مضمون پڑھا جو بھی مکمل نہیں تھا، تقریباً مکمل تھا۔ پھر انہوں نے مجھے پاس بلایا، میری پیٹھ تھپکی اور کہنے لگے ماشاءاللہ، اللہ نے تمہیں ایک ٹیلنٹ دیا ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا۔ تم میں کہانی کہنے کی اور مضمون لکھنے کی صلاحیت دی اللہ نے، اس کو اویل کرنا۔ یہ بڑی حیرت ناک بات تھی۔ وہ چلے گئے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ شرمندگی سے، کچھ احسان مندی سے، اور بہرحال وہ بات آج بھی ذہن میں ہے۔ تو کہانی کہنے کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تب ہر بچے کی طرح، کیونکہ ہمارا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا نہیں، ذہن میں واضح ہی نہیں تھا کہ کیا بنیں گے، کبھی فوج میں جائیں گے، کبھی ایئر فورس میں جائیں گے۔ والد صاحب ڈاکٹر تھے، تو ان کی بھی خواہش تھی، کبھی اپنے ذہن میں بھی آتا تھا کہ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ پھر مختلف جو کوئی اچھا لگتا تھا، بس وہ پھر کچھ دنوں کے لیے آئیڈیل ہو جاتا تھا، وہی گول ہو جاتا تھا کہ یہاں تک پہنچیں گے، اور پھر بدل جاتا تھا۔ اس دوران ہماری گلی کا نام تھا لندن اسٹریٹ، سینٹر آف سٹی کوئٹہ۔
اب اس کا نام عثمان جوگیزئی، سردار عثمان جوگیزئی اسٹریٹ ہو گیا۔ تو اس کے نکڑ پہ ایک دکان میں کمرشل پینٹرز آ گئے، شفیع استاد تھے، لال جان تھے اور عزیز صاحب تھے۔ وہ بورڈ وورڈ تو بناتے تھے لیکن تینوں پینٹنگ بھی کرتے تھے اور بہت کمال پینٹنگ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا مجھے بھی بتایا، تو انہوں نے ڈرائنگ سکھانی شروع کی، یا پھر کچھ جو چھوٹوں کے کام ہوتے ہیں کہ یہ صاف کرو اور پھر ہارڈ بورڈ بناؤ اور اس پہ سریش لگاؤ اور اس پہ رنگ کرو، پھر ڈرائنگ بتائی، پھر میں نے پینٹنگ کی اور اس میں مجھے بڑا مزہ آیا۔ اور میں گریجویشن تک پینٹنگ کرتا رہا۔ میٹرک کا امتحان پاس کیا، والد صاحب کی خواہش تھی ڈاکٹر بنانے کی۔ میں نے کہا کوئٹہ میں تو بڑا مشکل ہوگا پڑھنا میڈیکل، تو انہوں نے کراچی بھجوا دیا۔ کراچی میں ہنگامے پھوٹ پڑے، واپس آ گئے، وہیں کالج میں داخلہ لینے کا پروگرام بنا۔ تو میں نے کہا جی میں تو پھر ہیومینٹیز ہی پڑھ سکوں گا، سائنس پڑھنا میرے بس کا نہیں ہے، شاید ایپٹیٹیوڈ میں نہیں تھا۔ تو آرٹس میں داخلہ لے لیا۔ جو انٹر سائنس کالج تھا وہ شہر کے بیچ میں تھا، جینا روڈ میں۔ کالج کا دور 1969 میں شروع ہوا، اور اس میں بھی ایک لطیفہ ہوا کہ ہمارے انکل تھے، ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے ڈائریکٹر تھے، اسٹیشن ڈائریکٹر۔ ان سے گھر والوں نے کہا، انہوں نے بلوچستان کے ایک بڑے معروف شاعر مرحوم اللہ جنت نصیب کرے عطا شاد صاحب ان دنوں ریڈیو میں پروڈیوسر تھے، ان سے کہا کہ مجھے لے جائیں اور داخلہ دلوائیں۔ تو جب ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو باتیں ہوتے ہیں، تو عطا شاد صاحب نے فرمایا کہ یار تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم ریڈیو کیوں نہیں کرتے؟ اچھا گھر والے تو مجھے کہتے تھے کہ تمہاری آواز پہاڑی کوے جیسی ہے۔ میں نے کہا سر آپ ہی میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں میں بالکل سیریس ہوں، تمہاری آواز ایک بات ہے، تو تم آڈیشن دو۔ اچھا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھ سے بڑے بھائی ہیں عارف، ان کو شوق تھا اور وہ جا کے آڈیشن دے کے فیل ہو چکے تھے۔ تو میں نے کہا یہ بھی پتہ نہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں سارکیزم ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات کچھ دل میں رہ گئی۔ پھر میں نے انکل سے کہا، انہوں نے کہا ہاں آڈیشن دے دو۔ جمیل ملک صاحب مرحوم جو ڈرامہ کیا کرتے تھے، ان سے کہا وہ آڈیشن ہوا۔ جب آڈیشن ہو رہا تھا اور جو اسکرپٹ انہوں نے مجھے دیا تھا، تو مائک کے سامنے آیا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ خیر وہ آڈیشن دے کے میں نکلا تو کہنے لگے تو نے پہلے بھی دیا ہے؟ اوہو، میں نے کہا یہ میری ٹانگوں کی کپکپاہٹ شاید آواز میں آ گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسا؟ کہنے لگے نہیں مجھے لگا۔ میں نے کہا نہیں وہ بڑے بھائی ہیں۔ اچھا میں نے کہا لو تو فیل ہوئے تھے، اس کا مطلب میں بھی فیل ہوں، لیکن میں پاس ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے کام ملتے رہے ریڈیو پہ اور اس میں بڑا مزہ آیا، ایک مصروفیت ہو گئی زندگی میں ایک۔ تو میں نے کوئٹہ ریڈیو میں 73 میں نے گریجویشن کی، تب تک تقریباً آواز کے سارے شعبے آزمائے سوائے گانے کے۔ اسکرپٹ رائٹنگ مولانا نے کہا تھا کہ اس کو نہ چھوڑنا، گیتوں میری کہانیاں لکھیں، ڈرامے لکھے، کچھ کہانیاں تو لوگوں کے ناموں سے لکھنی پڑی، تو اس میں نہ پیسے ملے نہ داد ملی، لیکن بالواسطہ انڈائریکٹ داد تو ملتی تھی، کیونکہ جس کسی کا نام بھی چلتا تھا، جب اس کے لیے خطوط آتے تھے، کچھ ہوتا تھا، تو میں اپنے طور پہ خوش ہو جاتا تھا کہ ٹھیک ہے میرا نام تو نہیں چلا لیکن لکھا تو میں نہیں تھا۔ اور پھر لکھنے کا سلسلہ دیر تک رہا۔ میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی 2-3 ڈرامے لکھے اپنے نام سے، اور جو ڈرامے میں نے پروڈیوس کیے ان میں میرا خاصا کنٹریبیوشن ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ پھر ریڈیو پہ ہمیں بہت اچھے اساتذہ ملے۔ جمیل ملک صاحب تھے، علی حسن صاحب تھے، قمر علی عباسی صاحب آئے، عارف وقار تھے،
اثر جلیلی لہجے کی اور تلفظ کی درستگی دیکھا کرتے تھے. ہر طرف ہمارے یہ خوش قسمتی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ تھے اینڈ ویری انسپائرنگ. ان کے دیکھنے سے جو فائدہ ہوا, طبیعت میں ذرا رکھ رکھاؤ بھی آ گیا, ایک بردباری بھی آ گئی. ایک نقصان بھی ہوا کہ لڑکپن چھن گیا. یعنی میں فرسٹ ایئر میں اپنے بڑے جو اساتذہ تھے ان کی طرح بہیو کرنے کی کوشش میں, جو بیچ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے لڑکپن کا, وہ مجھے عجیب لگنے لگا. اپنے اساتذہ کی طرح سیریس اور اسی طرح کی گفتگو کی کوشش, پھر کتاب پڑھنے کی کوشش, اچھی کتاب پڑھنے کی کوشش. پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنی ہے تو وہ ریفرنس ذہن میں ہونا چاہیے. شاعری پہ باتیں ہوتی تھیں. قرۃ العین حیدر اکا دریا میں نے میٹرک میں پڑھ لی, ساحر لدھیانوی, اور پھر اب قاسمی صاحب تک پہنچ گئے, فیض احمد فیض تک پہنچ گئے. تو وہ ایک بڑا اچھا پیریڈ تھا.